ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گی کہ پہلے ایک عورت کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں ہے؟ واہ، ماں کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ صحیح، صرف ایک بچے کو جنم دینا ماں نہیں ہو، واہ واہ، کیونکہ ماں وہ تو آپ کو ویسٹرن میں بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے، باڈی ایک باڈی کا انوالو ہونا صرف ماں نہیں بنتی، جی، وہ ایک بایولوجیکل عمل ہے اور وہ آپ کو ایک ہارمونل چینج دیتا ہے جس میں ایک تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، صحیح، 10% 20% کہہ لیجئے، باقی جو 80% ماں کا کردار ہے، جس کردار کو ہم جاننا چاہتے ہیں وہ ایک صرف کردار نہیں ہے، وہ ایک احساس ہے، واہ، وہ ایک جذبہ ہے، کیا بات، وہ ایک خیال ہے، وہ ایک پوری شکل ہے۔ اب وہ شکل میں ماں ہوں تو مجھے کہاں سے ملی؟ میں نے اپنی ماں کو دیکھا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اور اگر ہم اسی طرح چلتے جائیے تو پھر میرے بھائی نے بہت اچھی کلام پڑھا کہ مومنوں کی اصل ماں کون ہے؟ ہاں ہاں ہاں، تو اصل تو ہم نے اپنی ماں سے سیکھا۔ بے شک، ماں کا لفظ مجھے کہاں سے ملا؟ مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ملا۔ کیا کہنا، اس کے بعد میں اب آج اپنے نسل کو کیا دے سکتی ہوں، یہ اب میں نے سوچنا ہے۔ میں احساس دے سکتی ہوں، جذبے دے سکتی ہوں، پیار دے سکتی ہوں، اور خود غرضی سے دور رکھ سکتی ہوں۔ بہت اہم بات ہے جی، کیونکہ آج کل کے دور میں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے بچے کو اپنے گھر کے ساتھ پیار کرنا سکھائیے۔ جب آپ بچے کو گھر سے پیار کرنا سکھائیں گے، گھر والوں سے پیار کرنا سکھائیں گے، تو وہی پیار وہ باہر جا کے بانٹے گا۔ بے شک، اگر آپ اس کو وہ تسکین، وہ سیکیورٹی، سینس آف سیکیورٹی گھر پہ نہیں دیں گے تو باہر بھی نہیں ملے گا۔ اگر اسے پناہ کا احساس نہیں ہے، ٹھنڈی چھاؤں کا احساس نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے۔ دیکھیں جی، بچپن ہم کہتے ہیں کہ بچپن ہے، گزر جائے گا، کوئی بات نہیں، ابھی سکھا دیں گے۔ سب سے بڑی بنیاد بچپن ہی میں ہے۔ اگر آپ ایک بچے کو پہلے 10 سال میں جو چیز سکھاتے ہیں وہ اگلے 100 سال کے لیے اس کے لیے ہو، کیا بات، اور اگر اس 10 سال کو آپ اگنور کرتے ہیں تو پھر آگے جا کے وہ چیزیں آپ پیدا نہیں کر سکتے۔ اور پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے، اور وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس نے اس کو پاس کروانا۔ اصل ڈگری آپ کو آپ کی ماں نے دینی ہے۔ جس دن آپ کی ماں کا دل خوش ہو گیا آپ سے، سمجھیے آپ نے دنیا اور آخرت دونوں پائی۔ کیا کہنا ہے، بہت خوب۔ ہمارا رول بہت اہم ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے، ہماری اول ماں نے ہمیں یہ رول دیا ہے، اور اس رول کو ہم نے بہت خوش اسلوبی سے آگے لے کر جانا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں جی، اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ بے شک، اس کا اتنا بڑا کردار ہے، کردار ہے اور ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری ہے، سر کردار ہونا کافی نہیں ہے، ذمہ داری کو نبھانا ضروری ہے۔ مطلب نسل سازی کا کام، نسل سازی کا کام ہے۔ آپ نے ایک کنبے کو لے کر چلنا ہے، آپ نے اس بچے کو، ایک بچہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو آپ نے اس تمام رشتوں کے ساتھ جوڑنا ہے۔ وہ ایک باہر سے چیز آئی ہے نا، آپ نے اس کو ہر چیز سے جوڑنی ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ باپ کون ہے، آپ نے بتانا ہے کہ بہن بھائی کون ہے، آپ نے بتانا ہے کہ بڑا کون ہے، آپ نے بتانا ہے کہ چھوٹا کون ہے، آپ نے بتانا ہے کہ اس کی اپنی کتنی اہمیت ہے۔ یہاں پہ ہم نے جتنی بچے کے اندر سینس آف سیکیورٹی دیں گے، خاص طور پہ ابتدائی سالوں میں، اور وہی آؤٹ پٹ ہمیں انشاءاللہ آئندہ میں ملے۔ اور اگر ہم آئندہ کے انتظار میں بیٹھے رہ جائیں گے تو پھر شاید ہم بہت دیر کر جائیں۔ خاص طور پہ آج کل جتنا باہر سے مواد جو ہے وہ بچوں کے اوپر آ رہا ہے، اس میں ماں کو ایک ڈھال بننا پڑتا ہے اور ایک سٹین کرنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز اس کے بچے تک پہنچے اور کون سی چیز اس کے بچے تک نہ پہنچے۔ اور یہ بچہ نہیں، ایون بہت بڑے جو ہمارے بچے اس وقت اب ایڈلٹ ہیں، ان کے آگے بھی ماں کو ڈھال بننا پڑتا ہے۔ بے شک، اور ان کو بتانا پڑتا ہے قدم قدم پہ کہ بیٹا یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ ہاں، یہ فرق ہو جاتا ہے کہ پہلے آپ انگلی پکڑتے ہیں، پھر ہاتھ پکڑتے ہیں، پھر آپ ہاتھ چھوڑ کے دیکھتے ہیں۔ بہت خوب۔ اب بیٹا یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، اب آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اس سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور اگر آپ کی تربیت صحیح ہوتی ہے تو بچہ یقیناً صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ یہ مجھے یقین ہے۔ ماشاءاللہ۔